الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ عشق کے الہی کے واقعات کا ذکر ہو رہا تھا۔ آج بھی اس سلسلے میں ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق الہی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ عشق بھی ایسا کہ جو حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کا ہو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ ایک جوان صحابی تھے۔ مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک بستی تھی، وہاں پہ رہتے تھے۔ ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا کہ مدینے میں ایک پیغمبر علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی سنا تو چپکے سے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں پہ دیکھا، چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اب اسلام کے ابتدائی ایام میں اپنے اسلام کو ظاہر کرنا بہت بڑی خطرے والی بات ہوتی تھی۔ اسلام اپنے ابتدائی دنوں میں تھا، کمزور حالت میں تھا، تو انہوں نے بھی اپنے اسلام کو چھپا لیا اور واپس اپنے گھر میں چلے گئے۔ ایک دم ہی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ جب گھر میں گئے تو اپنے اسلام کے واقعے کو دل میں چھپائے رکھا، ظاہر نہیں کیا۔ لیکن اس شعر کے مصداق جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر آتا تو ایک دم سے ہی متوجہ ہو جاتے۔ گھر والوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ کچھ دنوں سے کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ ان کے چاچا نے بلایا اور کہا، ہاں بھائی، کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہا جی ہاں۔ چچا نے کہا کہ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھو اور گھر چھوڑ کے نکل جاؤ گھر سے، یا پھر اگر گھر میں رہنا ہے تو ہمارے دین کو قبول کر لو۔ ایک دم سے ہی فیصلہ کر لیا کہ گھر کو تو چھوڑ سکتا ہوں، گھر بار کو سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ چاچا نے بہت سمجھایا، سختی بھی کی، مارا پیٹا بھی، لیکن نہ مانے۔ تو آخر مجبور ہو کر چاچا نے گھر سے نکال دیا، اور نکالتے وقت ان کے بدن کے اوپر جو کپڑے تھے وہ بھی اٹھا دیا، ان کے جسم پر پردے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہیں رہنے دیا، ننگے بدن کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ جب یہ حالت دیکھی تو ماں تھی،
شوہر کے خوف سے ظاہراً تو کچھ کہہ نہ سکی، لیکن چپکے سے اپنے چادر کو ہاتھ میں پکڑا لیا اور کہا کہ بیٹا اس سے اپنا صدر چھپا لینا۔ جب باہر نکلے تو اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، ایک سے صدر کو چھپا لیا اور دوسرے سے اپنے جسم کو لپیٹ لیا۔ اس لیے ان کا نام مشہور ہو گیا ذوالبجادین، یعنی 2 چادروں والے، اور ان کا نام یہ مشہور ہو گیا بعد میں۔ جب گھر سے نکلے تو اب کدھر جائیں؟ بے اختیار قدم مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، ساری رات کا سفر کیا اور صبح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت، خوشی کی کیفیت نمودار ہو گئی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اب قربانی ایسی دی تھی تو اس کا صلہ بھی ایسا ہی ملنا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں، اب آپ کے پاس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اصحاب صفہ میں شامل کر دیا اور ہر وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں پڑے رہتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے میں پڑے رہتے تھے۔ بعض دفعہ ایسی وجد میں آتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں کہ بے اختیار ان کے زبان سے اللہ 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 نکلتا تھا۔ وجد تاری ہو، جذب کی کیفیت ان کے اندر آتی۔ آج ہم لوگ جب کسی مجذوب کو، اہل جذب کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے دکھلاوا کر رہے ہیں، یہ پاگل ہو گئے۔ لیکن اصل میں حقیقتاً وہ پاگل نہیں ہے، پاگل ہم ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی ایسی محبت نہیں ہے جیسے ان کے دل میں ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو ان کو ڈانٹ دیا کہ ایسے نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ اے عمر ان کو مت روکو، یہ جو کرتا ہے وہ اخلاص سے کرتا ہے، ان کے دل میں ریا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو سرٹیفکیٹ دے دی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے میں جا رہے تھے تو یہ بھی شامل ہو گئے۔ راستے میں ایک مقام پر ان کو بخار ہو گیا اور بخار اتنا سخت ہو گیا کہ آخری کیفیت آ گئی۔ حضور علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو اپنے ساتھ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے کے گئے، وہاں پہ ان کو دیکھا تو ان کی آخری چند سانسیں باقی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان کے سر کو اپنے گود مبارک میں رکھا اور وہ ٹکٹکی باندھے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کا دیدار کر رہے تھے۔ بڑی خوش قسمتی والی کیفیت تھی، خوش قسمت انسان کہ مرتے ہوئے آخری جب ان کی نظریں جو کسی کو دیکھ رہی تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر رہے تھے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنے گود میں ان کو رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں اپنی جان آفرین کو حوالے کر دی۔ حضور علیہ السلام نے خود ان کا جنازہ پڑھایا اور جب جنازہ پڑھاتے وقت ان کو اپنا چادر مبارک ان کو دے دیا، جا کے کہا کہ اس سے عبداللہ کو کفن دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ کیفیت جب اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے جا رہے تھے، ننگے بدن کو لے کے نکلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ صلہ دے دیا کہ تم نے میرے ساتھ محبت کی اس طرح انتہا کر دی، اب تمہارے
بدن کو ڈھانپنے کے لیے میرے نبی کی قبر حاضر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک پر ان کو کفن دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب بھی کسی مردے کو دفنایا جاتا ہے تو اس کا قریبی جو رشتہ دار ہوتا ہے وہ اس کو قبر میں رکھتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے قبر میں داخل ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنے بھائی کو مجھے دے دو اور ان کے ادب کا لحاظ رکھنا. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دے دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو قبر میں رکھ دیا. اور رکھ کے حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، آپ بھی عبداللہ سے راضی ہو جائیں. جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو وجد میں آ گئے اور یہ خواہش ظاہر کی کاش میری آخری کیفیت ہوتی، میری میت آج یہاں پہ ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں ہوتی اور میں اسی طرح دفن ہو جاتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے یہ الفاظ بولتے. کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اس قربانی کا صلہ بھی ایسے دیا. اللہ کے سامنے کسی کی قربانی رائگاں نہیں جاتی میرے بھائیوں کو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے. جو کس کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل بھی اسی طرح دیتا ہے. لیکن ہم اسی طریقے سے قربانی دے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، کہ وہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدر کرنے کا حق ادا نہیں کیا. ہم جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ رب العزت سے سچی محبت اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عشق مجازی اور اللہ کی مخلوقات کے عشق سے نکال کر خالق کے ساتھ عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب